اہل بیت کی محبت کا دم رکھنے والوں اپنے عقیدے پر رشک کرو اپنے عقیدے پر کہ تمہارے اندر اہل بیت کی محبت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں، علی، فاطمہ، حسن و حسین سب سے پہلے ہم جنت میں داخل ہوں۔ جب حضور نے اتنے جملے ارشاد فرما کیے تو علی بول پڑے، حضرت علی شیر خدا، آقا علی کرنے والا کہاں جائے گا؟ ہماری محبت کا دم رکھنے والے، ہم سے پیار کرنے والے، اہل بیت سے عشق کرنے والے وہ کہاں ہوں گے؟ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا وہ بھی ہمارے ساتھ ہمارے پیچھے وہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں چلیں گے۔ حاضرین محترم، یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے محبت کرنے کا جو وسیلہ ہے وہ جنت ہے۔ اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہماری آخرت اچھی ہو، میدان معاشر میں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہم جنت میں جائیں، اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر یہ چیزیں کمانا چاہتے ہو تو پھر یہ چیزیں اہل بیت کے در کے ساتھ، جو بندہ اہل بیت کے در کے ساتھ جتنا قریب ہوگا وہ اتنا کامیاب ہوگا، جو ان سے جتنی زیادہ محبت کرے گا وہ اتنا زیادہ کامیاب ہوگا۔ ان سے محبت فقط آپ نہیں کر رہے، خود اللہ اور اس کا رسول بھی ان سے محبت کیا کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین ابھی چھوٹے تھے، نئے چلنے لگے، ایک دفعہ حضور منبر پر مسجد نبوی میں کتاب دے رہے، خطبہ کر رہے ہیں، حضرت امام حسن آ رہے، کبھی ادھر دوڑتے ہیں کبھی ادھر دوڑتے ہیں، حضور نبی اکرم نے اپنے پاس بلا رہے، بوڑھیاں آ رہے، بچے ہیں چھوٹے، نیا چلنا سیکھا ہے، کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں۔ اتنے میں حضرت امام حسین گر پڑے تو حضور نبی اکرم نے منبر چھوڑ کر اپنے بیٹے کو اٹھا دیا، سینے سے لگایا اور وہیں یہ جملے شاد فرمائے کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ ایک دفعہ سفر پر جا رہے تھے، نواسے رونے لگ گئے، پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ بتایا گیا انہیں پیاس لگی ہے، پانی نہیں ہے۔ حضور نے پورے قافلے سے پوچھا کسی کے پاس پانی ہے؟ ایک قطرہ پانی کا نہیں ملا۔ آئے سیدھا اپنے نواسوں کو اپنی زبان چسوا لی، یعنی اتنا عشق اور اتنا پیار کرتے تھے اپنے ان بیٹوں سے، اپنے شہزادے۔ ایک دفعہ دونوں شہزادے پہلوانی کر رہے تھے، آپس میں مقابلہ کر رہے تھے، کشتی لڑ رہے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دو شہزادوں کی کشتی دے کر رشک کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، اور حضرت امام حسن جو بڑے تھے ان کو حکمیں دے رہے تھے، آوازیں دے رہے تھے، گر سکھا رہے تھے کہ حسن اس طرح پکڑو۔ شہزادی کونین، شہزادی کائنات حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے کانوں میں جب آواز پہنچی کہ بابا جان جو بچہ بڑا ہے ان کی مدد اور ہیلپ کر رہے ہیں، تو وہ دوڑی، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ بتانا تو مدد اور ہیلپ تو آپ کو چھوٹے بچے کی کرنی چاہیے تھی، حضرت امام حسین کی، مگر آپ امام حسن کی مدد کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا شہزادی میری آنکھوں سے دیکھ، میرے کانوں سے سن، ان کی مدد جبریل امین کر رہا ہے، ان کو جبریل امین بتا رہا ہے کہ حسین اس طرح پکڑ، حسین اس طرح پکڑ۔ اب جب میں نے دیکھا کہ حسین کی مدد جبریل کر رہا ہے تو پھر میں امام حسن کی مدد کرنے لگا۔ یہ وہ شہزادے ہیں۔ حضور نبی اکرم نے فرمایا جنت کے سردار سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں شہزادے جنت کے سردار ہیں، جنت کے مالک ہیں۔ اب مالک جسے چاہے گا کہ جنت میں داخل کرے گا۔ جو بندہ جس چیز کا مالک ہوتا ہے اسے اختیار ہوتا ہے، اسے یہ اختیار ہوتا ہے وہ جسے چاہے وہ شے اپنی عطا کرے۔ اب حضرت امام حسن اور حسین اپنے چاہنے والوں کو کیا جنت نہیں دیں گے؟ کیا جنت میں ان کا داخلہ بند ہوگا؟ نہیں، یقیناً وہ اپنے چاہنے والوں کو اپنے ساتھ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس خانوادہ رسول کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ جڑے رہیں۔ جو بندہ ان کے ساتھ جڑا رہتا ہے وہ یقیناً کامیاب ہوگا۔